السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نوی ٹاچ اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی حکمت عملی کیا تھی، مدینہ کی جغرافیائی حیثیت، 2 ہجری میں ہونے والے 7 غزوات کون سے تھے، حضرت علی کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں اور غزوہ بدر کا سبب کیا تھا۔ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی بات آپ تک انجانی نہ رہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے چند ماہ بعد ہی دفاعی حکمت عملی کے تحت فوجی دستوں کی تیاری شروع کر دی تھی تاکہ فوجی دستے بھیج کر کفار کی نقل و حرکت کا جائزہ بھی لیا جا سکے اور مدینہ طیبہ کی سرحدوں کی حفاظت بھی کی جا سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ کفار کو اور دیگر قبائل کو یہ باور کرایا جائے کہ اب مسلمان طاقت اختیار کر چکے ہیں اور ہمہ وقت اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت کو سمجھتے تھے، اس لیے آپ فوجی دستوں کو اطراف میں بھیج کر اہل مکہ کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو ان کی معاشی شہرت مدینہ والوں کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے جو شام کی طرف روانہ ہوتے تھے وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے۔ 2 ہجری میں ہونے والے غزوات میں سے پہلا غزوہ ابوا، دوسرا غزوہ بوا، تیسرا غزوہ ذی العشیرہ، چوتھا غزوہ صفوان، 5واں غزوہ بدر، 6واں غزوہ بنو قینقاع، 7واں غزوہ سویق۔ سب سے پہلا غزوہ ابوا کے مقام پر ہوا، اسے غزوہ ابوا کہتے ہیں۔ مکہ سے جو راستہ ساحل کے ساتھ ساتھ شام کی طرف جاتا ہے اس پر مکہ اور مدینہ کے تقریباً درمیان سے شمال کی طرف ابوا کا مقام آتا ہے۔ اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ ماہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بنی زمیرہ جو کہ قریش کا ایک قبیلہ تھا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن مقام ابوا تک پہنچے تو بنی زمیرہ کے سردار کے نرمی سے پیش آنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح پر راضی ہو گئے اور 15 روز قیام کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹ گئے۔ غزوہ بوات اسلام کا دوسرا غزوہ تھا جو 2 ہجری میں ربیع الاول میں بوات جو کہ ایک وادی تھی اس میں 200 یا بعض روایات کے مطابق 100 صحابہ کرام کے ساتھ قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس قافلہ میں امیہ بن حلف قریش کے 100 افراد کے ساتھ 2500 اونٹ لے کر جا رہا تھا۔ بوات کے مقام پر پہنچے ضرور لیکن لڑائی کی نوبت پیش نہ آئی۔ چند روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ لوٹ گئے۔ غزوہ ذی العشیرہ 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ خلاف معمول موسم سرما میں ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہے۔ اس اطلاع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 صحابہ کے ساتھ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تاکہ اس قافلے کو راستے میں روکا جا سکے اور مقام عشیرہ تک پہنچے، مگر ابو سفیان اس سے پہلے قافلہ کو یہاں سے لے کر جا چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند روز رکنے کے بعد واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر سے مروی ہے کہ پڑاؤ کے دوران کچھ لوگوں کو چشمے پر کام کرتے ہوئے حضرت علی نے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ آؤ ان کا کام دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر کام کو دیکھنے کے بعد ہمیں نیند آئی اور ہم زمین پر چھوٹے چھوٹے درختوں کے درمیان سو گئے۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے اقدس سے ہمیں جگایا، جس مٹی پر ہم سوئے ہوئے تھے اس کی گرد میں ہم لوگ اٹے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گرد و غبار سے اٹا ہوا دیکھ کر فرمایا، اے ابو تراب تمہاری یہ کیا حالت ہے، اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان 2 لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم سمود کا ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اے علی دوسرا وہ شخص جو تمہاری داڑھی پر وار کرے گا اور اسے خون سے رنگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور حضرت علی کے سر اور چہرے کو گرد سے جھاڑتے جاتے تھے۔ چوتھا غزوہ جو 2 ہجری میں ہوا اس کا نام غزوہ صفوان ہے، اسے غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کی چراگاہوں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو ہنکا کر لے گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضرت علی کو سفید جھنڈا تھما کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ نکل پڑے اور بدر کے نواح میں صفوان کے مقام تک جا پہنچے۔ اسی وجہ سے اسے بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ شخص بچ کر نکل چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ واپس مدینہ لوٹ گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال میں ہی اسلام کا 5واں اور بڑا غزوہ وقوع پذیر ہوا، جس کو غزوہ بدر یا غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کی آمد کا سن کر مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے اور ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے نکل چکا تھا، اسی قافلے کی واپسی کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور پتہ چلا کہ ان کے اونٹ تجارتی سامان سے لدے ہوئے ہیں اور 30 سے 40 افراد جن میں ابو سفیان، مخرمہ بن نوفل اور عمرو بن العاص بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے حکم صادر فرمایا اور مسلمانوں نے سرِ عام اس کی تیاری شروع کر دی۔ اس قافلے کو روکنے کا مقصد اپنی سرحدوں کو آئے روز لوٹ مار سے بچانا تھا اور یہ کہ سب کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا ہو جائے۔ لیکن ابو سفیان جب قافلہ لے کر عرب کے قریب پہنچا تو اسے مسلمانوں کی تیاری کے بارے میں اطلاع مل گئی۔ احتیاطی طور پر ایک شخص زمزم بن عمرو کو اجرت پر مقرر کر کے مکہ مکرمہ قریش کے پاس بھیجا کہ صورتحال سے آگاہ کرے اور مال کی حفاظت کے لیے ان کو نکلنے پر ابھارے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ابو جہل کی ضد کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار اور 1000 کے لگ بھگ کفار مکہ 313 کے مقابلے میں کیسے شکست کھا گئے، کیسے اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی اور ابو جہل کو حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے وار کے بعد کس صحابی نے جہنم واصل کیا، تو اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔